راحت رمضان، راحت رمضان، راحت رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ أياما معدودات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام سیزن 3 راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ سید محمد احمد شرفی آج دوسرا روزہ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ ہیں آپ کی میزبان بشرا خلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کی، اور ہم نے بھی کی، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ماشاءاللہ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے زینت القرہ فخر القرہ قاری فضل میرا قادری صاحب، ہمارے مہمان، انہوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے بہت خوبصورت تلاوت کی۔ اور ہمارے ساتھ آج کے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہمان ہیں وہ ارشد بشیر نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت پڑھنے والے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید حبیب الرحمن شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں کلام رمضان کے لیے ارشد بشیر نقشبندی، جو بہت ہی خوبصورت کلام پیش کریں گے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ کنا سونا رب کیتا مہمان عطا سانو، کنا سونا رب کیتا مہمان عطا سانو، کنا سونا رب کیتا مہمان عطا سانو، مہمان عطا سانو، بخشش لئی کر چھڑیا رمضان عطا سانو، بخشش لئی کر چھڑیا
बख्शिश लई कर छड़िया रमजान अता सानू बख्शिश लई कर छड़िया बख्शिश लई कर छड़िया रमजान अता सानू इस पाक महीने दी अज़मत ते जरा वेखो इस पाक महीने दी अज़मत ते जरा वेखो इस पाक महीने दी अज़मत ते जरा वेखो अज़मत ते जरा वेखो शबे कदर दे विच होया शबे कदर दे विच होया कुरान अता सानू शबे कदर दे विच होया शबे कदर दे विच होया कुरान अता सानू किन्ना सोहना रब कीता मेहमान अता सानू। और शाह जी शेर देखिए खुले बूहे जन्नतां दे शैतान बने कैदी खुले बूहे जन्नतां दे शैतान बने कैदी शैतान बने कैदी रहमत दा इंज होया रहमत दा इंज होया फैज़ान अता सानू रहमत दा इंज होया रहमत दा इंज होया फैज़ान अता सानू किन्ना सोहना रब कीता मेहमान अता सानू नहीं अशरफी मिलना सी रहमाई माँ कुरान नहीं अशरफी मिलना सी
رحمان ایمان قرآن ہندا جے نہ نبیاں دا سلطان عطا سانو ہندا جے نہ نبیاں دا ہندا جے نہ نبیاں دا سلطان عطا سانو کنا سونا رب کیتا کنا سونا رب کیتا مہمان عطا سانو بخشش لئی کر چھڑیا بخشش لئی کر چھڑیا رمضان عطا سانو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے محترم المقام ارشد بشیر نقشبندی صاحب، ایسا استقبال اور رب کی رحمتوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر میں بھی یہی کہوں گا کہ محمد بشیر رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کلام لکھا کہ رب کی رحمتیں دیکھیں، اور کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کونین کے ہر گوشے کو پرکھا دیکھا، ہم نے کونین کے ہر گوشے کو پرکھا دیکھا، ذرے ذرے میں تیرے ہونے کا جلوہ دیکھا، ذرے ذرے میں تیرے ہونے کا جلوہ دیکھا، اور تیری وحدت کا عجب آئینہ خانہ دیکھا، تیری وحدت کا عجب آئینہ خانہ دیکھا، کہ میرے مالک تجھ کو کثرت میں بھی دیکھا تو اکیلا دیکھا، تجھ کو کثرت میں بھی دیکھا تو اکیلا دیکھا، اور کوئی شے بھی نہیں محروم تیری رحمت سے۔ یہ رحمت ہے میرے مالک کی، کوئی شے بھی نہیں محروم تیری رحمت سے، خشک و تر میں تیری رحمت کو رحیمہ دیکھا، خشک و تر میں تیری رحمت کو رحیمہ دیکھا۔ اور کہتا ہے میرے مالک ہر چیز سے تو پاک ہے، ہر چیز سے تو پاک ہے، مگر میری آنکھیں بھی حقیقت میں تیری آنکھیں ہیں، میری آنکھیں بھی حقیقت میں تیری آنکھیں ہیں، ان سے تا عمر منو تو کا تماشا دیکھا۔ میرے مالک میں گناہ بھی کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں آتا ہوں تو معاف کر دیتا ہے، ان سے تا عمر منو تو کا تماشا دیکھا۔ ناظرین ماشاءاللہ میرے مالک کی بڑی رحمتیں ہیں، سب سے بڑی رحمت ہے میرے آقا کی ذات پاک جو ہمیں عطا کی ہے، ورنہ کوئی محبوب اپنا کسی کو عطا نہیں فرماتا، اور محبوب کے صدقے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے۔ ناظرین اب ہم اپنے مذہبی سکالر، ہمارے مہمان سکالر سید حبیب الرحمن شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اس پہلے عشرے کی برکات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عروج اسلامک ٹی وی کی پوری ٹیم، جملہ احباب جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں اس عظیم پروگرام کی خوبصورت نشریات میں راحت رمضان کی صورت میں نظر آ رہی ہیں، اللہ رب العزت عروج اسلامک ٹی وی کو اسی طرح مزید عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ اور سوال کے جواب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محترم جناب ارشد بشیر نقشبندی صاحب، جو کہ اس پروگرام کی تمام تر خوش اسلوبی، خوبصورتی اور زیب و زینت کا کریڈٹ جو ہے انہیں جاتا ہے، ڈائریکٹر ہیں اس پروگرام کے، اللہ رب العزت انہیں مزید برکات عطا فرمائے۔ بڑی محنت اور اگر میں سوال کی طرف آؤں تو میرے سوال کا جواب کھول کھول کے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو انہوں نے کلام پڑھا ہے اس کے اگر ایک ایک شعر کو بھی بیان کیا جائے تو شاید گھنٹوں پر محیط ہے۔ تو المختصر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں۔ آج دوسرا روزہ ہمیں نصیب ہوا، خالق لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں روزوں کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رہی بات رحمت
عشرہ رحمت کی، برکات عشرہ رحمت کی، تو شاہ جی حضور نبی رحمت ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے نظام دیا وہ نظام رحمت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ دین رحمت ہے، کیونکہ رب نے قرآن مجید میں فرمایا الجوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دینوں میں سے جس دین رحمت کو رب نے پسند کیا وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی جہاں پہ بہت ساری خوبصورتیاں، بہت ساری زیب و زینت، بہت سارے ایسے خصائص کمالات ہیں کہ جو پہلے ادیان میں معتبر ہیں، ممتاز ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، ان میں سے ایک بات جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ پہلی امتوں میں رمضان نہیں تھا، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، آقا دو جہاں تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں، اگر اسی حدیث کی روح سے میں عرض کرنا چاہوں تو یہ ایام تمام دنوں کے سردار ہیں، کیونکہ عشرہ رحمت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن عظیم ہے، ہر دن برکت سے، برکات سے منور و معمور ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے، انہیں یہ اختیار کلی عطا فرمایا ہے، محبوب جس دن کو چاہیں، جو چاہیں فضیلت اور مقام عطا فرما دیں۔ حضور آقا دو جہاں جانے جانا آپ نے اس مہینے کی تقسیم فرما دی، پہلے عشرے کو رحمت سے تمثیل کر دیا، دوسرے عشرے کو مغفرت سے تمثیل کر دیا، تیسرے عشرے کو نجات سے تمثیل کر دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنوں کو، مکمل رمضان المبارک کو اگرچہ تقسیم کیا ہے ناموں کے ساتھ، لیکن پیغام مصطفیٰ یہی ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت خدا کو لوٹو، دوسرے عشرے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر کر کے مغفرت حاصل کرو۔ جب رحمت بھی آ جائے گی، نجات بھی ہو جائے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی، پھر 21 کے دن سے لے کر آخر رمضان تک رب کی بارگاہ سے نجات کے پیمانے حاصل کرتے چلے جاؤ۔ عشرہ رحمت، یہ رمضان مبارک پورا مہینہ ہی رحمت ہے، یہ ماہ رحمت ہے، اس کا ہر دن رحمت ہے، اس کا ہر لمحہ رحمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رحمت خیر میں سے ہمیں وافر مقدار میں حصہ نصیب فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رحمت لے کر آئے ہیں تو رحمت دلوں کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص و کمالات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور پاک کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نوجوان آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پاکی کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضور نے فرمایا بیٹا نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا جی نکاح کے وسائل نہیں۔ فرمایا اگر نکاح نہیں کر سکتے اور قلبی ذہنی آسائش و آرام سے پاکی چاہتا ہے، دنیا کے معاملات سے پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دیں۔ تو حضور رحمت ہیں، رحمت طہارت دیتی ہے، اور ان طہارتوں میں سے بڑی طہارت یہ ہے کہ رب نے ہمارے حصے میں یہ ماہ رحمت عطا فرمایا۔ اور مولا کائنات کا میں قول عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا اگر رب نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ ہوتا، اگر رب کی رحمت نے، میں اپنے الفاظ میں ڈھالنا چاہتا ہوں، رب کی رحمت اگر اس امت کو بخشنا نہ چاہتی ہوتی تو رب کبھی بھی اپنی محبوب کی امت کو یہ ماہ رحمت نہ عطا کرتا۔ تو یہ مہینہ رحمت ہے۔ دوستو، صاحبو، سامعین و حضرات، تمام سے یہی گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طہارت کا اہتمام کیا جائے اور تقوی اور طہارت کی طرف، رجوع الہی کی طرف توجہ کی جائے۔ بارے تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکات وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا،
اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کون سا عمل ایسا جسے ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے؟ جی میں عرض کر رہا تھا یہ مہینہ رحمت ہے، اس کا ہر دن رحمت ہے، لیکن بہت سارے اعمال، بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ تھوڑے ہی کیے جائیں لیکن رب اس میں برکت اتنی رکھ دیتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ پر بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جہاں بھی میزان کا لفظ آیا نا شاہ جی قبلہ، وہاں قلت و کثرت کی بات نہیں، وہاں پہ تعداد کی بات نہیں ہے، وہاں پہ وزن کی بات ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں اخلاص زیادہ ہو، اس میں رضائے الہی کا وزن زیادہ ہو، تو بعض دفعہ وہ تھوڑا عمل تعداد میں زیادہ پر سبقت لے جاتا ہے، اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے عمل کے حوالے سے پوچھا تو میں اسی بات پر اختتام کرتا ہوں کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے۔ اس مہینے میں رب نے اپنے محبوب پر جو نازل کردہ کتاب ہے، کلام ہے، کلام لا ریب ہے، جو کہ وقتاً فوقتاً ضرورتاً نازل ہوتا رہا، 23 سال پر مشتمل یہ کلام رحمان کا نزول ہے، لیکن اس کا اختتام ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس کا اختتام بتاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہمیں کلام لا ریب کی تلاوت کرنا چاہیے، جو کہ حفاظ کرام تراویح کی صورت میں اور قرائے کرام جیسے ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں ایسے پروگرامز میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، تو گھروں میں بھی بیٹھ کر کلام لا ریب کو پڑھنے کی اہتمام کیا جائے، کلام لا ریب کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں۔ یہ کلام ایسا ہے کہ جو نسلوں کو پاک کر دیتا ہے، یہ کلام ایسا ہے کہ جس کے اثرات گھر پر بھی نازل ہوتے ہیں اور فیملی کے احباب افراد پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس مہینہ نزول قرآن میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کلام لا ریب کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جو میں نے سوال کیا اس کا بھی بڑا اچھا جواب دیا، اور بشرا خلیل صاحبہ نے بھی جو سوال کیا شاہ صاحب نے اس کا بھی بہت اچھے انداز میں جواب دیا، اور یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ آپ پروگرام دیکھتے رہا کریں تاکہ آپ کو نئی نئی باتیں جو اولیاء کرام نے اپنائی ہیں، جو میرے آقا کی سنتیں اپنائی ہیں، اور ہمیں جو اس ماہ رمضان سے جو سبق ملتا ہے وہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جب یہ پروگرام دیکھیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین آپ تک پہنچانا، اور جب آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے، ہمارا پروگرام دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی۔ اب ہمارا پروگرام اختتام کو بڑھتا ہے، اختتام جاتے جاتے ہم قاری فضل میرا قادری صاحب سے کلام سنتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، یا رسول اللہ
हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। उम्मीद है आप सब लोगों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें राहत रमज़ान ट्रांसमिशन।